بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد یہ عمل بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ عمل جو ہے زوردار عمل ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ہوتی، یا جن کو کوئی بانجھ پن کی بیماری ہے یا کسی اور طرح کی بیماری ہے، ان لوگوں کے لیے ہے یہ عمل۔ اور دوسرے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوں یا کچھ ہو، تھوڑا سا اس کا طریقہ کار تھوڑا سا الگ ہے، تو اس کے لیے بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں بنا کے، کیونکہ یہ حج کے دن ہے، اور حج کے دن کی یہ حج کی یعنی کہ ذوالحج کی 7، 8، 9، 10 تاریخ کو یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 7 تاریخ کو اس کا عمل شروع کرنا ہے ذوالحج کی، اور 8 کو، 9 کو اور 10 کو جو ہے عمل ختم ہو جاتا ہے آپ کا۔ جب آپ کے پاس قربانی کا گوشت آ جائے یا آپ لوگ خود قربانی کریں تو اس سے اس کا روزہ افطار کر کے وہ عمل ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا یعنی۔ تو اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے 7، یعنی کہ ذوالحج کی 7 تاریخ سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ صبح آپ نے سحری کی، سحری کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے بعد جو ہے آپ نے 7 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر درود ابراہیم، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص۔ پہلی رکعت کے اندر بھی اسی طرح پڑھنا ہے آپ نے، دوسری رکعت آئے گی تو بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ یعنی کہ الحمد شریف کی سورہ جب آپ نماز کے اندر مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ نے 7 بار درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، پھر 7 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورہ جو ہے اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سجود کر کے دوسری رکعت پڑھنی ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیم اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد شریف کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی یہ والی نماز مکمل ہو جائے گی تو آپ نے درود ابراہیم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مصور، یا مصور 313 بار پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے آپ نے درود ابراہیم 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے پاس ایک بوتل رکھ لینی ہے پانی کی، جیسے جیسے یہ عمل کرتے جائیں گے اس پانی پہ آپ نے پڑھ کے دم کرتے جانا ہے، اور اپنے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے صبح کی سنت نماز پڑھنی ہے۔ سنت نماز پڑھیں، 2 رکعت ہوتی ہے صبح کی، وہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیم جو ہے پھر آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا ہے 66 بار، 66 بار پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ 66 بار مکمل کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیم پھر 7 بار پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی فرض نماز آ جائے گی، فرض نماز آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے 313 بار یا مصور، یا مصور، یہاں پڑھنا ہے 313 بار، اور پھر پڑھنا ہے 11 بار درود ابراہیم 11 بار پڑھ کے پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے، اور اپنے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے۔
پھر جب عصر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر عصر کی نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، یعنی آپ فارغ ہیں، کوئی کسی جگہ مصروف نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2-3 دن نکال لیں۔ آپ نے عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھنے بغیر تعداد کے۔ مغرب کی اذان سے کچھ 10 منٹ پہلے تک جو ہے آپ نے درود ابراہیم کو پڑھتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے اور پانی پہ دم کرتے رہنا ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اتنا لمبا کہ آپ مغرب کی اذان تک جو ہے یہ پڑھیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر آپ نے پڑھنا ہے وہاں پر 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ پڑھنا ہے 1000 بار۔ یعنی کہ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر اللہ الصمد 1000 بار، پھر اس کے بعد 11 بار درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اور پھر جب آپ روزہ افطار کریں گے تو آپ نے اس پانی سے روزہ افطار کرنا ہے۔ آپ نے یہ جو دن بھر آپ نے صبح سے لے کر شام تک جو پانی دم کیا ہے نا، تو اس پانی سے دونوں میاں بیوی نے اس پانی سے روزے کو افطار کرنا ہے اور آپ نے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پہلے دن کا عمل۔ آپ نے دوسرے دن بھی اسی طرح عمل کرنا ہے، یعنی کہ ذو الحج کی 7 تاریخ کو ایک عمل کیا، 8 کو کیا، 9 کو کیا، اور 10 کو جو عمل ہے وہ صبح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دن میں جب بھی آپ کے پاس قربانی کا گوشت آ جائے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، اگر زور سے پہلے آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے زور کے بعد آئے تو زور کے بعد آئے تو آپ نے پھر ظہر والی نماز والا عمل آپ نے دوبارہ کرنا ہے۔ ظہر کی اگر اس کے بعد آپ کے پاس گوشت آتا ہے، آپ اس سے پکا کر اس گوشت سے آپ نے روزے کو کھولنا ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس وہ گوشت آئے تو اس گوشت کو بنا کے اس سے آپ نے وہ روزے کو کھولنا ہوتا ہے۔ تو اگر ظہر کے بعد آئے تو ظہر کی نماز پڑھ کے یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر لیں، اور اگر اس سے پہلے آتا ہے تو پھر آپ کو ظہر کی نماز کے بعد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے 7، 8، 9، 10۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل جیسی آپ کریں گے کمپلیٹ ہوگا۔ یہ پانی جو ہے نا آپ نے زیادہ مقدار میں اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ تو یہ کم سے کم اتنا پانی آپ، مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی سی بوتل میں رکھ لیں، اور روزانہ میاں بیوی 1 گلاس صبح 1 شام کو پی لیں۔ اگر صبح نہیں پینا تو رات کو یہ پانی لازمی پانی پی لیں، 1 گلاس دونوں میاں بیوی۔ تو اس بوتل میں سے جتنا آپ پانی نکالیں گے اتنا ہی اور ڈال دیں۔ تو یہ کم سے کم 3 ماہ تک آپ یہ والا جو دم کیا آپ نے پانی، اس کو پیتے رہنا۔ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کی کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی آپ کے اندر جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، تو اللہ پاک ان سے آپ کو نجات دے گا اور شفا دے دے گا۔ تو یہ 3 ماہ تک یہ جو ہے پانی پینا ہے۔ عمل آپ نے صرف یہ 4 دن ہی کرنا ہے۔ 3 دن تو آپ نے مکمل کرنا ہے، چوتھا دن جو ہے وہ قربانی تک ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب بھی گوشت آ جائے اس کو بنا کے اس سے آپ دعا کر کے آپ کھا لیں، اور کچھ صدقہ جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہے کسی بھی غریب کو۔ آپ سمجھیں کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے تو اس کو کچھ کھانے کی چیز دے دو، پیسے دے دو، کچھ اس کے بچوں کے کپڑے دے دو۔ یعنی کہ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ آپ نے دینا ہے، اور عمل ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے یہ صدقہ جو ہے نا یہ دینا ہے۔ صدقہ ضرور دیں، نکالیں پیسہ جو بھی چیز، پھر اس کے اوپر دعا کریں نکال کے، اللہ یہ میں اس مرض کے لیے، اس پریشانی کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں، میری جانب سے، میری طرف سے اللہ تو قبول فرما، اور میری یہ جو پریشانی ہے جو بھی ہے آپ کی، اللہ پاک تو دور فرما دے۔
یہ اسی طریقے سے پہلے بھی عمل شروع کرنے سے دینا ہے اور بعد میں بھی، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ روزانہ نہا لیں، تازہ غسل کرتے رہیں، باقی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ آپ ان 3 دنوں میں کوئی بدبودار چیز نہ کھائیں، پیاز ہو گیا، لہسن ہو گئی، بڑے کا گوشت وغیرہ، جو بھی گوشت ہوتا ہے تقریباً کوشش کریں کہ یہ 7، 8، 9 تاریخ کو یہ والی چیزیں استعمال نہ کریں۔ بس کوشش کریں کہ ابلی ہوئی دال ہو، ابلا ہوا سادہ کھانا ہو، اس طریقے سے آپ کھائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ باقی میں دعا بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے، اللہ پاک پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو جو اولاد کی نعمت اللہ پاک عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔